اس میں حکم ہے کہ عورت مرد کی اطاعت کرے، مگر مشروط ہے کہ جب تک مرد گناہ کا حکم نہ دے۔ اگر مرد گناہ کا حکم دے تو پھر عورت کے لیے جائز نہیں۔ قالت ان زوجہا، لیکن وہ ترجمہ بعید کا بنتا ہے، یہ جو خود آئیں اور انہوں نے ان زوجہا نے مجھے یہ حکم دیا بھی ہے۔ ان عائشہ تھا کہ ایک انصاری عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو اس کی بیٹی کے سر کے بال گر گئے، وہ انصاری کے بالوں میں مکس کر دوں۔ قال لا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بیماری کی وجہ سے طالب یہ چاہتے ہیں تو وہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں۔ الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی وینکح ابنتہم فانما هو بدعۃ منی۔ یہ ہے شان نزول ان لفظوں کا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من یریبنی او من یریبنی ما ارابہا، یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، جو انہیں رنج پہنچائے گا وہ مجھے پہنچائے گا، اور جو انہیں تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ تو یہ روافظ جو ہیں وہ فدق والی جو حدیث کے غاضبات لفظ ہیں، جو کہ راوی کا اپنا تبصرہ ہے اور آگے ذکر بھی نہیں کہ کس پر وہ غضبناک ہوئیں، وہاں ساری داستان بناتے ہیں، اور پھر کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو غصہ دلائے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلائے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کے سنن نسائی میں جو کتاب النکاح ہے اس میں تفصیل سے اور باقی کتابوں میں ہے، اور یہاں تک ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غصے میں گئیں اور فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں غصہ نہیں کرتے، تو سرکار نے فرمایا کیسے لوگ سمجھتے ہیں؟ فرمایا یہ دیکھو علی بن ابی طالب جو ہیں وہ نکاح کرنے والے ہیں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ گئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جو انہیں غضبناک کرے گا وہ مجھے غضبناک کرے گا۔ تو اس وقت یعنی جو مسئلہ تھا وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے تھا۔ تو مطلقاً اگر جو ہے وہ یہ اس کے ذریعے سے اگر بات کسی نے کرنی ہے تو پھر پہلے یہ کرنی پڑے گی، جبکہ یہاں پر پھر غضب کی دو قسمیں بنائی جائیں گی کہ وہ شرعی معاملے میں ہے یا اس کے علاوہ ہے، تو اس کے مطابق پھر اس کا جو ہے وہ حکم لگے گا، ورنہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلے یہ معاملہ آ جائے گا۔ ہاں یعنی یہ بھی اس چیز کا بھی مقام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریع احکام میں کتنا اختیار حاصل ہے، شریعت بنانے میں۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ویسے جو قرآنی آیات سے تو یہ حلال تھا، یعنی وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح، نہ یہ تھا کہ جمع بین الاختین ہو معاذ اللہ، نہ یہ تھا کہ وہ محرمات میں سے ہو ویسے کسی لحاظ سے، تو وہ ایک دور کی تھی اور جمع محرمات میں سے نہیں تھی، لیکن ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے، چاہیں تو اجازت دیں چاہیں تو حرام کر دیں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کا یہ اختیار دیا گیا ہے، دیا اللہ کی طرف سے گیا ہے، لیکن آپ نے روکا تو اب آگے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جب آیت اجازت دے رہی ہے تو آپ کیسے روک سکتے ہیں۔ تو آیت اگرچہ اجازت دے رہی تھی مگر سرکار کا روکنا مانا گیا، اور یہ شریعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں اللہ کے دیے ہوئے۔ اور ساتھ یہ خصوصیت ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ ان کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا
اعلان فرمایا۔ یعنی یہ خصوصیت اس لحاظ سے ہے کہ اور کوئی شرعی معنی موجود نہیں تھا، لیکن ان کا مقام یہ ہے کہ آگے اس کے نتیجے میں جو ان کے دل کو رنج پہنچے گا اور اس کی وجہ سے جو صحت پر اثرات مرتب ہوں گے اور عبادت پر، تو وہ ساری چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر دیا، اور ان کی جو اہمیت اور خصوصیت تھی اس کو واضح کیا کہ یعنی ایک تو پہلے ان کی طرف سے یعنی شکایت موجود تھی، اور دوسرا یہ کام ہو جانے کے بعد جو مزید ان کو غصہ آنا تھا، تو اس کے آگے نتائج جو ہیں وہ بڑے سخت ہو سکتے تھے۔ اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا انما ہی بدعۃ منی، بدعہ یعنی یہ ٹکڑا کے معنی میں ہے۔ اور بدعہ زیادہ راجع لکھا ہے حاشیے پر انہوں نے کتاب، اور ہے یہ یعنی لفظ بدع مجاز ہے، اگرچہ وہ مجاز میں بھی بڑی خصوصیات کا حامل ہے، لیکن حقیقی ٹکڑا جو ہے وہ کسی بھی چیز کا اس سے پہلے ہوتا ہے، چیز بعد میں ہوتی ہے۔ مثلا جو ٹکڑا ہے وہ جز کے قائم مقام ہے، جز ہے، تو کل مثلا دیوار ہے تو دیوار سے مقدم ہے اینٹیں، ایسا نہیں کہ دیوار پہلے بنے اور اینٹیں بعد میں بنے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل ہیں، اور اگر حقیقی جز مراد لیا جائے تو پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت پہلے ماننی پڑے گی۔ تو اس لیے یہ شرح مواقف وغیرہ سب میں یہ لکھا گیا کہ یہ مجازی ٹکڑا ہے، اور حقیقی ٹکڑا اگر مراد لیا جائے تو اس پر بہت سے خرابیاں لازم آتی ہیں، فسادات۔ اس سے استدلال ہے روافظ کا کہ کل معصوم ہے تو پھر جز بھی معصوم ہے۔ تو آپ جس وقت ٹکڑا ہیں، یہ جو سارے سنی بھی آپ بھول کے تقریریں کرتے رہتے ہیں، تو اگر وہ حقیقت لیا جائے تو پھر روافظ کا نظریہ یہیں سے ثابت وہ کرتے ہیں، باقاعدہ دلیل ہی ان کی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے تو سرکار کا ہر ٹکڑا معصوم ہے۔ تو اس واسطے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ ماننا چاہیے۔ تو اس میں یعنی شرعی طور پر کئی بود لازم آتے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہوگا کہ کل جب معصوم ہے تو ایسے کل نبی ہے تو پھر نبی کا جز بھی نبی ہونا چاہیے، تو پھر تو معصومیت براہ راست نبوت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی طور پر ٹکڑا ہے تو اس کے بعد جب سرکار کا وصال ہو گیا تو ساتھ ہی سیدہ پاک کا بھی وصال ہو جائے گا، چونکہ آپ حقیقی طور پر ٹکڑا ہیں۔ جبکہ ایسا نہیں ہوا، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا تو 6 ماہ مزید زندہ رہی ہیں، اور آپ کا پیکر جو ہے، اور اس کے علاوہ نکاح اور دیگر مسائل کے لحاظ سے بہت سے اس پر چیزیں جو ہیں وہ مرتب آتی ہیں۔ تو امت 14 صدیوں میں اس کو مجازن ٹکڑا تسلیم کرتی رہی ہیں، اگرچہ وہ جگر کا کہا جائے یا دل کا کہا جائے یا مطلقاً پیکر نبوی کا کہا جائے، تو یعنی جتنی بھی عقیدت احترام ہے بالآخر اس کا مصداق اور اس کی شرعی حد کو معلوم کرنا ضروری ہے، ورنہ فوراً اسی پر ہی پھر آگے کفریات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس واسطے یعنی یہ وضاحت ہے کہ وہ قطع ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، گویا کہ وہ مجازن ہیں، حقیقتاً نہیں ہیں، اور مجازن میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں بھی یعنی بہت سے ایسے خصائص، انوار و تجلیات
اور فضائل و مناقب ان کے لحاظ سے تذکرہ موجود ہے۔ اچھا جی، دوسری حدیث جو لست احرم حلالا ولا احل حراما ولكن واللہ لا یجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بنت عدو اللہ ابدا۔ فرمایا میں کوئی حلال کو حرام تو نہیں کرتا، نہ حرام کو حلال کرتا ہوں، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمن کی بیٹیاں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی میں اللہ کا حبیب ہوں اور ادھر ابو جہل اللہ کا دشمن ہے، ایک ہی عقد نکاح میں دو بیٹیاں اکٹھی ہو جائیں، میری بھی اور اللہ کے دشمن کی بھی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ آبادہ کہہ کر تحریم فرما دی، یعنی اب اللہ بھی کوئی آیت نازل نہیں فرمائے گا کہ محبوب میں نے تو حلال قرار دیا تھا تو آپ نے حرام کیوں قرار دیا۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا اختیار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ناز کہ آپ نے کہا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حبیب کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی وہ ایک نکاح میں اکٹھی ہو جائیں۔ تو یہ خصوصیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی ہے اور خصوصیات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام میں سے بھی ہے۔ تو اس میں یعنی جس طرح وہ محبت اہل بیت کی شرائط ہیں تو ان شرائط کا اگر لحاظ نہ رکھیں تو پھر مقام نبوت پہ حملہ ہوتا ہے یا مقام الوہیت پہ حملہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی شرائط کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ اس کو حقیقی جزو نہ مانا جائے۔ اگر حقیقی مانا جائے تو وہ محبت یا عقیدت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں بنے گی، بلکہ ختم نبوت کا انکار ہوگا اور نبوت پہ حملہ ہوگا، اور جو کہ ہرگز سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پسند نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ لا تباشر المرأة المرأة فتن آتاها لزوجها۔ یعنی مردوں سے تو پردہ ضروری ہے ہی، عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے۔ مباشرت کا مطلب ہے کہ کپڑوں کے بغیر ایک کا دوسری کے ساتھ لگنا اور اس کو دیکھنا، تو اس سے منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فرمایا کہ عورت سے مباشرت نہ کرے، نتیجتاً یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے خامند کے سامنے اس کے جسم کی صورتحال کو بیان کرے، کَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، تو ان لفظوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اس کا خامند اس کو دیکھ لے خیالی طور پر۔ تو شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی غیر محرم خیالی طور پر بھی کسی کو سوچے یا دیکھے۔ یہ لفظ دیکھو، فتن آتوہا یا فتن آتاہا، پس یہ ایک عورت جو دوسری کا بدن جس نے دیکھا ہے ننگا، یہ اس بدن کے احوال بیان کرے گی، کس کے لیے؟ لزوجہا، اپنے خامند کے لیے، علیحدگی میں جا کر۔ یعنی جس زمانے میں بھی نہ ویڈیو تھی نہ کچھ اور تھا، صرف لفظوں میں بیان کرے گی۔ تو اگلی حدیث میں ہے
کأنہ ینظر الیہا، گویا کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اس عورت کی طرف جو اس کی بیوی نہیں ہے بلکہ اس کی بیوی اس کے بارے میں بیان کر رہی ہے اور وہ لفظ سن رہا ہے۔ تو شریعت اتنا پردہ چاہتی ہے کہ کسی کو خیالی طور پر بھی کوئی نہ دیکھے یوں ان لفظوں کے ذریعے سے۔ 803 یہ پھر عورتوں کے احکام کے لحاظ سے ہے، اور یہ کہ صحابیات کس حد تک شریعت پہ عمل کرتی تھیں۔ یہ نیچے سے 4-5 لائنیں چھوڑ کے قالت زینب وسمعت ام سلمہ تقول جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں کہ ایک عورت آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنتی توفی عنہا زوجہا، میری بیٹی کا خامن فوت ہو گیا ہے، وقد اشتکت عینہا، تو اس طرح بیٹی جو ہے وہ عدت گزار رہی ہے اور اس سوگ کے دن ہے، لیکن ادھر بیٹی بیمار ہو گئی ہے، اشتکت عینہا، اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، افا نکہ لہا، کیا ہم اس کو سرما ڈال لیں؟ آج کے ماحول میں تو یہ سوال پوچھنا بھی بہت مشکل ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت محسوس ہو کہ یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے یا یہ بات بھی شریعت سے پوچھنی ہے، یعنی عورتیں یا مرد اپنے فیشن کرنے میں یا جو کچھ کرنے میں کہاں تک اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہیں، اور ادھر جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا انہیں یہ تھا کہ ہر بات اسلام سے پوچھنی ہے اور پھر کرنی ہے اگر اجازت ملی۔ تو بچی آنکھیں بیمار خراب بھی ہیں اس کی، تو سرما لگانے کا معاملہ ہے، رہنا اس نے گھر میں ہی ہے، لیکن چونکہ عدت کے دن ہیں، سوگ ہے اس کے لیے، سوگ کا حکم ہے، اس کا خامد فوت ہو گیا ہے، تو کیا ہم اس کو سرما لگا لیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یعنی اب آج کا جو مسلمانوں کے پاس موجودہ دینی طرز عمل ہے اس پر یعنی کوئی پوچھے گا نہیں، اگر کوئی پوچھے گا تو آگے سے اگر کوئی صحیح بتائے گا تو یہ کہ مولویاں دین مشکل کر چھڑیا، یعنی یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی یا یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے والی۔ تو ادھر یعنی دین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا،
تو یہ کسی کی ذاتی چوائس پر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مفتی اپنی ذاتی چوائس پر حکم دے سکتا ہے، یہ تو صرف حکم کو بیان کر سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مرتین او ثلاثا کل ذالک یقول لا، مرتین او ثلاثا کا تعلق ہے کالا کے ساتھ، یا اس کا تعلق ہے سوال کے ساتھ۔ اس نے ایک بار پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں، دوسری بار انہوں نے پوچھا کہ شاید میں اپنی بات پوری نہیں پہنچا سکی، سرکار نے فرمایا نہیں، انہوں نے تیسری بار پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کل ذالک یقول لا، ہر بار آپ نے لا سے جواب دیا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 4 مہینے 10 دن ہیں، 4 مہینے 10 دن، یعنی کوئی زیادہ پابندی تو نہیں ہے، 4 مہینے 10 دن کی پابندی ہے کہ اس نے زینت اختیار نہیں کرنا، اور سرما زینت میں سے ہے۔ سرما اس لیے روکا جا رہا ہے اس عورت کو، حالانکہ بیمار ہے، کہ یہ زینت میں سے ہے، اور ان دنوں میں اس کے لیے زینت ناجائز ہے۔ اب کہاں رہے گی سرمے کی زینت، اور اس سے آگے تک کے معاملات، اور ان کو کرتے ہوئے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے حقوق ہیں، اگر کوئی روکے گا تو ہمارے حق پر حق ہمارا روک رہا ہے۔ اچھا جی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم یاد کرو کہ ہم نے تمہارے لیے آسانیاں کتنی پیدا کر دی ہیں، کتنی مشکلات ہوتی تھی تم عورتوں کے لیے عہد جاہلیت میں، تو اس کا آگے پھر تذکرہ کیا۔ تو یہ بھی عورتوں کو سنانا چاہیے کہ یہ صورتحال تھی، اور اسلام نے تجھے آ کے آسانیاں دی ہیں کہ جن آسانیوں کو تم اب بیڑیاں سمجھ رہی ہو کہ یہ ہمارے لیے تو بڑی مشکلات ہیں۔ اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے اور 10 دن ہی تو ہیں، یعنی کوئی لمبی پابندیاں نہیں ہیں۔ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ، حالانکہ تم میں سے ایک جاہلیت میں پھینکتی تھی لیدنے کو سال گزرنے پر۔ تو یہ ایک پورے پس منظر کی طرف ایک جملے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ ادھر سال گزرتا تھا، تم لیدنے پھینکتی پھر رہی تھی، اور اس وقت تم سب کچھ برداشت کر رہی تھی، اور آج اسلام نے وہ سارے تمہارے مشکلات ختم کر دیں، اور آج تجھے یوں سرمے کے بغیر بیٹھنا جو ہے یہ بھی بھارا ہو رہا ہے، 4 مہینے اور 10 دن۔ اچھا جی، حمید کہتے ہیں میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ وما ترمی بالبار علی رأس الحوض، کون پھینکتی تھی لیدنا، اونٹ کا لیدنا یا گدھے کا، اونٹ کا لیدنا سال گزرنے پر، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو قال زینب، تو حضرت زینب نے کہا، جو راویہ ہیں زینب بنت ابی سلمہ، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بیٹی تھی پہلے خامن سے، انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ جب جاہلیت میں کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا تھا، داخلت حفشن، وہ ایک دڑبے میں داخل ہو جاتی تھی۔ حفش یعنی جس میں مرغیاں بند کی جاتی ہیں، آڑا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، یعنی بیتن صغیرن جدن نیچے لکھا ہوا ہے، بہت چھوٹا گھر۔ حفش یعنی جو مرغوں کے لیے بنایا گیا ہو، اس میں وہ داخل ہو جاتی تھی۔ وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، اور نہایت پھٹے پرانے کپڑے جو ہے وہ پہنتی تھی۔ وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، اور خوشبو نہیں لگا سکتی تھی۔ کتنی دیر؟ حَتَّى تَمُرَّ لَهَا سَنَةٌ، یہاں تک کہ سال گزر جائے۔ سال اس نے وہیں گزارنا ہوتا تھا کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، وہ چھوٹے سے پنجرے میں اس نے سال گزارنا ہوتا تھا۔
ثم تؤتی بدابۃ، سال جب مکمل ہوتا تو پھر اس کے سامنے، یعنی اس کو اتنی واشی بن چکی ہوتی تھی کہ اس کے سامنے پہلے کوئی بندہ، کوئی کسی کو وہ ہاتھ لگا، یہ نہیں، جانور لا کے کھڑا کیا جاتا تھا، اتنا اس عورت میں زہر بھر چکا ہوتا تھا۔ ثم تؤتی بدابہ حمار اور شاۃ اور طائر، کوئی جانور لایا جاتا، اس کی وضاحت ہے، یا تو گدھا لایا جاتا تھا، یا بکری لائی جاتی تھی، یا کوئی پرندہ لایا جاتا، جس طرح کسی کو کوئی میسر آتا تھا۔ فتفتد به، وہ اس پہ ہاتھ پھیرتی تھی، یعنی اس طرح کر کے اب یہ اس کی تقریب رونمائی ہونے لگی ہے، سال کے بعد اس پنجرے کے سے اس کو باہر نکالا گیا ہے، تو آگے اس کے وہ جانور کھڑا کیا جاتا تھا، وہ اس پر ہاتھ پھیرتی تھی۔ فَقَلَّمَا تَفْتَدُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، تو گھٹ ہی ہے کہ کوئی جانور جسے ہاتھ وہ پھیرتی تھی وہ زندہ رہتا، ورنہ مر جاتا۔ یعنی اس حد تک اندر رہ کے اس خاص طریقے سے کہ نہ رشتہ داروں کے پاس جا سکتی ہے، نہ گھر میں باہر گھر کے دیگر افراد کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، اسی جگہ ہی اس نے کھانا پینا ہے، ادھر رہنا ہے، قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنا ہے، پھر اسی میں داخل ہو جانا ہے، تو چپ رہ کے اور علیحدہ رہ یوں زہریلی بن چکی ہوتی تھی کہ جس وقت وہ ہاتھ پھیرتی تھی تو گھٹ ہی تھا کہ کوئی جانور زندہ رہے، انسان تو انسان رہے۔ گدھا بھی اس کی اس تلخی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ الا مات ثم تخرج، پھر وہ نکلتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گدھے کو ہاتھوں وہ دڑبے میں رکھ کے اس کو پھرا لیتے تھے، اس پنجرے کے سامنے وہ جانور کرتے تھے، وہاں بیٹھی وہ ہاتھ پھیرتی تھی۔ ثم تخرج، پھر وہ باہر نکلتی تھی۔ فتعطى بارة، اس کو ایک لیدنا پکڑایا جاتا تھا، یہ اس کا زہر دور کیا جا رہا ہے کہ پہلے جانور کو اس نے ہاتھ پھیرا ہے، اب جو ہے وہ اونٹ کا لیدنا اس کے ہاتھ میں رکھا جاتا تھا۔ فترمی، وہ پھینکتی تھی وہ اپنے ہاتھ سے۔ ثم تراجع بعد ما شاءت، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ناتی دھوتی تھی اور خوشبو وغیرہ لگاتی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نہ تمہیں پنجرے میں داخل کیا گیا، نہ ویسے کپڑے پہنائے گئے، اور نہ پورا سال وہاں پہ رہنا ہے، اور تم باقی سب معاملات میں آزاد ہو، گھر رہنا ہے، عدت گزارنی ہے، اور صرف یہ خوشبو سے جو روکا گیا ہے اور زینت سے، تو اس وقت سال گزارنا بھی آسان تھا، اب 4 مہینے 10 دن کے اندر بھی تم چھٹی مانگ رہی ہو، تو وہ تو سال گزارنا ہی ہوتا تھا، خواہ کوئی بیمار ہوتی تھی، جو جاہلیت کا قانون اس وقت لوگوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو اس بنیاد پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے یہ رحمت ہے، اور اس میں کتنی برکتیں ہیں، سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، اور اللہ کا حکم ماننے کی بنیاد پر پھر اسی کو اطاعت شمار کیا جائے گا، اور اس کو دارین کی سعادتیں حاصل ہوں گی۔ آگے چونکہ اس کے سند کے اندر امام مالک بھی ہیں، تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو تفتد ہے یہ کیا ہے؟ سئل مالک ما تفتد به قال تمسح به جلدها، یعنی وہ ہاتھ پھیرتی تھی وہ عورت اس جانور کو، یعنی کیا کیا ہوتا تھا انسان کے ساتھ جاہلیت میں جس کو اسلام نے آ کر بدلا۔ آٹھ سو چھ، باب وجوب النفقۃ علی الاہل والعیال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا تذکرہ ہے، اور یہ جو آج بھی کاڑے ان کا تذکرہ صحیح نہیں کرتے، انہوں نے اس وقت بھی اپنے دفاع میں یہ جواب دیا تھا۔ حدیث یہ ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جو پیچھے بے نیازی چھوڑ جائے، یعنی پیچھے کچھ نہ کچھ موجود رہے، یہ نہ کہ صدقہ کرنے والا پھر خود بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے، اور یہ کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، آغاز ان سے کرو جو تمہاری کفالت میں ہیں، جن کے تم نگہبان ہو، پہلے انہیں خرچے کے لیے دو، اور پھر یعنی نگہبان جن کا تم ہو ان میں سر فہرست پھر بیوی ہے، تو اس کا قول ساتھ ذکر کر دیا گیا کہ وہ اس نوبت تک پہنچی ہوئی اور تم بغیر صدقہ کر رہے ہو۔ تقول، وہ کہتی ہے، اما ان تطعمانی و اما ان تطلقانی، یا تو مجھے کھانے کو دے یا مجھے طلاق دے دے۔ تو پہلے تم ان پہ صدقہ کرو، اما ان تطعمانی و اما ان تطلقانی۔ وَيَقُولُ الْعَبْدُ، اور ادھر غلام ہے، کہتا اطعمنی واستعملنی، کھلاؤ مجھے تو پھر مجھ سے کام لو، مجھے کھلائی کچھ نہیں رہے تو میں کام کیسے کروں۔ وَيَقُولُ الْإِبْنُ اطعمنی الی من تدعونی، مجھے کھانا کھلاؤ طرف اس کے جو تم مجھے چھوڑ رہے ہو۔ قالوا یا ابا ہریرہ سمعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو کسی نے پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ، کیا یہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا، لا ھذا من کیس ابی ہریرہ، نہیں یہ میں اپنی تھیلی سے نکال کے تجھے دے رہا ہوں۔ تو غصے میں آ گئے کہ میں نے سنا ہے تبھی آگے بیان کر رہا ہوں۔ تو جواب جو ہے وہ لا، نہیں، میں ھذا من کیس ابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ کی تھیلی سے ہے، اپنی جیب سے میں تمہیں یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ انکار تھا، یہ حقیقت مراد نہیں ہے کہ نہیں یہ حدیث تو نہیں ہے، یہ تو میری اپنی جیب سے ہے۔ تو آپ نے انکار کیا، تسی بڑا تعجب ہے تم پر کہ تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے کیا سنا ہے، تو سنا ہے تو پھر ہی میں سنا رہا ہوں، تو میں ورنہ کیسے سنا سکتا تھا۔ تو غصے میں آ کر آپ نے آگے سے فرمایا، لا ھذا من کیس ابی ہریرہ۔ تو ان لفظوں سے اب مراد کیا ہے؟ اس بات کہ ہاں میں نے سنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تو خود مان گئے ہیں، انہوں نے پوچھا تھا کیا سنا، کہتے ہیں لا، نہیں سنا، ھذا من کیس ابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ کی کیس سے ہے۔ اچھا جی، آٹھ سو سات۔ آٹھ سو سات میں پھر وہ مسئلہ فدق کا ذکر ہے، اور وہ جو قانون بیان کیا تھا کہ سوال بمعنی مانگنا بھی ہوتا ہے اور سوال بمعنی کویسچن بھی ہوتا ہے۔
یہ چوتھی پانچویں لائن میں جئتنی تسألونی نصیبہ کا من ابن اخی کا، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کہتے ہیں آپ آئے میرے پاس، آپ مانگ رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے اپنے حصے کا اپنے بھتیجے کی وراثت سے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من ابن اخی کا، وَإِنَّ هَذَا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یسألنی، یہ مانگ رہے تھے، نصیب امرأتہ من ابیہا، اپنی زوجہ محترمہ کا حصہ جو انہیں اپنے باپ سے ملنا تھا. یعنی یہ آگے اتنی وضاحت بھی ہے اور یہ ابھی تک کویسچن پہ اڑے ہوئے ہیں، یا کہتے ہیں پہلے منگنا تے ثابت کرو. نصیب امرأتہ من ابیہا، اچھا جی، یہ مسلم میں بھی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. اور اس میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ حضرات آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں. جو اگلی بات ہے تو کیا یعنی یہ پھر جو ہے وہ مسئلہ فدق نئے سرے سے چھڑا تھا؟ اس کی مفہم اور مسلم کی شروحات میں انہوں نے بتایا اس کا سارا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نگرانی کے لحاظ سے حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مشترکہ دے دیا فدق کہ نگرانی بھی تم ہی کرو گے، اور آگے پھر جن جن مصارف میں استعمال ہوتا ہے ان میں آپ پھر کرو گے. یعنی میں خلافت کی اتنی ذمہ داری تمہیں دیتا ہوں کہ یہ تم نبھاؤ. تو پھر ان کا آپس میں اختلاف ہوا. وہ بھی اختلاف اس لیے نہیں تھا کہ بانٹنا چاہتے تھے کو ملک کے طور پہ، وہ اختلاف بھی نگرانی کے اندر تھا کہ نگہبانی اور نگرانی بانٹ دی جائے کہ اتنے فدق کی نگرانی یہ کریں گے، اتنے کی یہ کریں گے. یعنی پہلے تو مشترکہ نگران تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک میں نہیں دیا تھا، حضرت عباس اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر دونوں کی نگرانی میں دے دیا تھا کہ تم نے آگے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے کہ جو پیداوار ہوگی اس میں سے مجاہدین کو جو دینا ہے، جس کا حصہ ہے، یعنی جنہیں ماہانہ دیا جاتا ہے وہ تم نے دینا ہے، اور پھر آگے اس کی بجائی کرنی ہے، سارا کاشتکاری کا حساب رکھنا ہے. تو یہ تھا کہ دونوں کی کسٹڈی کے اندر دونوں نگہبان رہیں گے. لیکن آگے پھر ان دونوں حضرات میں اختلاف جب ہوا نگہبانی میں، ملک میں نہیں، کہ اکثر اس کے معاملات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے کر دیتے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختلاف تھا کہ مجھ سے پوچھتے نہیں اس کا فیصلہ کرتے وقت. تو اس واسطے ہمیں نگہبانی بانٹ دی جائے کہ آدھے فدق کی میں نگہبانی کروں، آدھے کی یہ کریں، یا کچھ مخصوص حصہ کہ مجھے پتہ ہو کہ اس میں سے فقیروں کو کتنا دینا ہے، کس شعبے میں کتنا خرچ کرنا ہے. تو یہ نگہبانی میں جھگڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. تو ان کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی کہ ان کا یہ جھگڑا ختم کیا جائے، ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے نگہبانی کو. یہ جو پیچھے لمبی حدیث آ رہی ہے. بہرحال وہ آپس کے مشاجرات ہیں، یعنی اس میں ہم دم نہیں مار سکتے کہ حضرت عباس کیا لفظ بول رہے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے اپنے چچا سے کیا شکایت تھی. وہ
ان کے معاملات ان تک ہیں۔ لفظ وہ جو ایسے ہیں کہ ان کا ترجمہ کرنا بھی بہت مشکل ہے، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولے۔ تو بہرحال اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے مشترکہ نگہبانی کرنی ہے تو کرو، ورنہ یہ پھر میرے سپرد کر دو۔ میں تقسیم کا لفظ نہیں لانے دوں گا، کیونکہ لفظ تقسیم میں سے بو ملک کی آتی ہے۔ تو آج تو نگہبانی تقسیم ہوگی، آگے جا کے نسلوں میں ہوگا کہ یہ تقسیم ہوا تھا تو پھر ملک تقسیم ہوا تھا، اور ملک یہ ہے کسی کا نہیں۔ تو اس واسطے آپ نے فرمایا اگر تو آپ مشترکہ طور پر دونوں نگہبانی کر سکتے ہو، اس کی نگرانی کر سکتے ہو تو پھر دونوں کرو، اگر دونوں نہیں کر سکتے تو پھر یہ بوجھ بھی میں اٹھا لیتا ہوں، خلافت کے دیگر کاموں کی طرح یہ میں ہی نگہبانی کروں گا، لیکن میں اس کو تقسیم نہیں کروں گا کہ نگہبانی کے لحاظ سے بھی، کہ آگے جا کر پھر لفظ تقسیم سے یہ وہاں پڑے گا کہ جب اولادیں کہیں گی یا اولادوں کی اولادیں کے اوپر یہ تو تقسیم ہوئی تھی، تو یہ جو ہے وہ وہاں پڑے گا شاید ملک تقسیم ہوا تھا، حالانکہ یہ ملک کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ بخاری مسلم میں یہ حدیثیں بار بار آتی ہیں، اور ادھر مختصر ہے اور مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ پھر مسلم کی شروحات میں اس کا فیصلہ ہے کہ یہ اصل معاملہ کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی فدق پھر لینے فدق آ گئے تھے کہ فدق ہمارے اندر ملک کے لحاظ سے تقسیم کرو، ایسا نہیں تھا۔ نگہبانی تقسیم کرنا چاہتے تھے کہ کتنے حصے کی نگرانی میں کروں، کتنے کی یہ کریں، تاکہ فقراء کو دینے کے لحاظ سے بھی آسانی ہو، ایک دوسرے سے پوچھنا نہ پڑے۔ اب تو ہم ایک فیصلہ کرے گا دوسرے سے پوچھ کے کرے گا، تو اس طرح کر کے آسانی ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نگرانی کو تقسیم کرنے سے بھی انکار کیا۔ فرمایا جیسے پہلے دونوں حضرات تم نے مجھ سے آ کے کہا تو میں نے تمہاری نگرانی میں دے دیا، جا تو چچا بھتیجا دونوں اسی طرح نگہبانی کرتے رہو، اور اگر نہیں تو پھر میں اس کو تقسیم نہیں کروں گا، اس میں ویسے ہی میں پھر ویسے خدمت خود کروں گا جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اور پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرماتے رہے۔ تو وہ تقسیم نہ تقاضا لینے والوں کا تھا اس وقت ملک کے لحاظ سے، اور نہ ہی حضرت عمر انکار کر رہے تھے ملک کے لحاظ سے، بلکہ وہ مانگ ہی تقسیم کرانا ہی چاہتے تھے نگہبانی کے لحاظ سے۔ اچھا جی، باب عمل المرأة فی بیت زوجہا، یہ سب عورتوں کے لیے نصاب ہے کہ عورت کا اپنے زوج کے گھر میں کام کرنا۔ یعنی یہ کلچر نہیں تھا کہ اسلامی کلچر کے عورت بیت زوج شمار ہوگا، لیکن اس بیت زوج کا اس کو نگہبان بنایا گیا ہے، اور یہ اتھارٹی ہے عورت کی۔ المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، وہ راعیہ ہے اپنے زوج کے گھر کے اندر، گھر زوج کا ہے لیکن راعیہ وہ ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو گھر کی جو نگہبان ہے وہ عورت ہے۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اپنے زوج کے گھر کے اندر وہ راعیہ ہے۔ یہ لفظ بولے گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں وزیر اعظم ہے وہ گھر کی نگہبانی کے لحاظ سے۔ تو پھر اس نے کام بھی کرنا ہے، اور کام کرنے کے لحاظ سے پھر حدیث ہے کہ وہ شہزادی کائنات کی کہ جن سے بڑی کوئی شہزادی نہیں، جن کے ہم پلہ نہیں کوئی، وہ بھی گھر کا کام کرتی تھیں، تو پھر عام عورتیں کیوں نہ گھر کا کام کریں۔ ان ابن ابی لیلہ
قال حدثنا علی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہمیں حدیث بیان کی، کیونکہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ تابعی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اتت النبی، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اب یہ ایک پیر صاحب تقریر کر رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نبی کو کچھ نہیں مانگا، اپنے بابا کو کچھ نہیں مانگا، اور کسی کو کیوں مانگنا سے؟ تو اب انہیں پتہ نہیں کہ بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب عام تو یہ بڑا جملہ جذبات انگیخت ہے اس میں کہ جس ذات نے اپنے ابا جی سے کچھ نہ مانگا ہو، اوروں سے وہ کیا مانگیں گی؟ اور یہاں یہ ہے کہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشکو الیہ ما تلقی فی یدہا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشکو حال ہے، درا حال کی شکایت کر رہی تھیں، کس چیز کی؟ ما تلقی فی یدہا من الرہا، چکی چلا چلا کے جو ہاتھوں پہ چھالے بنے ہوئے تھے، ما تلقی فی یدہا من الرہا، رہا ہے چکی، وبالغا انہ قد جاءہ رقیق، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغا، حضرت علی کہتے ہیں انہیں یہ خبر پہنچی تھی کہ رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو آئی تھیں کہ غلام مل جائے کہ جو چکی چلائے، پیسے، خدمت کرے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً گھر نہیں تھے، فلم تصادف ہو، سرکار سے ملاقات نہ ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور آپ واپس تشریف لے گئے۔ تو گھر تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے کا مقصد ان کے بتانے پر پتہ تھا، تو فذکرت لعائشہ تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کر دیا کہ میں کیوں آئی ہوں، کہ میرے تو ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں چکی چلا چلا کے، تو سنا ہے غلام آئے ہیں، تو کوئی خادم جو ہے یا خادمہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کر دیں۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی ان کے درمیان آپس میں کوئی معاندانہ ہوتا صورتحال، تو وہ بالکل حضرت فاطمہ ذکر نہ کرتی کہ میں انہیں کیوں بتاؤں، میں دوبارہ آؤں گی تو میں ابا جی سے یا کہوں گی، میں ان کو اپنی اس ضرورت پر مطلع کیوں کروں، یا اپنے ہاتھوں کے چھالے میں ان کو کیوں بتاؤں۔ تو یعنی ان دونوں ہستیوں میں کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اپنا مقصد بیان کر دیا اور خود تشریف لے گئیں۔ فلما جاء، جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اخبرت عائشہ، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ پیغام پہنچایا۔ اب ادھر سرکار کو پیغام ملا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پیغام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ رات کا وقت تھا، جب یہ پیغام سنا تو یعنی یہ ضروری سمجھا کہ میں ابھی جا کے ان کو اس بارے میں بتاتا ہوں۔ آگے پھر راوی ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ساری مکس ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، تو درمیان والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات کی بھی روایت وہی کر رہے ہیں کہ یہ چلی گئیں ادھر، انہوں نے بتایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سرکار پھر ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ قال فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا، ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے کہ ہم اپنے اپنے بستروں پہ جا چکے تھے۔ فذهبنا نقوم، تو بستروں سے ہم اٹھنے لگے، اچانک ہمیں پتہ چلا کہ سرکار تشریف لے آئے۔ فقال علی مکانکما، سرکار نے فرمایا کہ نہیں جہاں ہو وہیں رہو، اسی حالت میں رہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھنے سے روک دیا۔ فجاء فقعد بینی و بینہا،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر کے درمیان بیٹھ گئے. حتی وجدت برد قدمیہ علی بطنی، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک میں نے اپنے پیٹ پر محسوس کی. یعنی اٹھنے تو دیا نہیں سرکار نے، تو اس طرح یعنی ابھی لیٹے ہوئے ہی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار درمیان میں بیٹھ گئے، تو بیٹھے ہوا بندہ جو ہے وہ چوکڑی مار کے بیٹھے، یا تو وہ پاؤں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو مس کر رہے تھے، اور انہیں وہ پاؤں ٹھنڈے محسوس ہو رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں. فقال الا ادلکما علی خیر مما سألتما، کیا میں اس سے بہتر چیز تجھے نہ بتاؤں جو تم دونوں نے مجھ سے مانگی ہے. دونوں نے مانگی ہے یعنی غلام، دونوں نے مانگی ہے. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم ابا جی کے پاس جاؤ اور غلام آئے ہوئے ہیں، ان کو لے آؤ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نے جو تم نے مجھ سے مانگی ہے. اب ایسی باتیں کر کے یعنی خود ہی اپنے مآخذ کو خراب کرنے والی بات ہے. یعنی ادھر بخاری میں مانگنا ہے غلام کا، اور ادھر خطیب صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے باپ سے کچھ نہیں مانگا اور کسی سے کیا مانگیں گی. تو یہ جو یعنی ایک اپنی طرف سے وضع کردہ اختراعی شان ہے، اس میں سرکار سمجھتے ہیں شان کیا ہے، اور جو کچھ یعنی سند کے ساتھ دین تو انہی ذریعوں سے ہم تک پہنچا. اب آج والے اپنی محض عقل کی بنیاد پر سوچ کر کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سے کچھ سوال کریں مانگیں. اب یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مما سألتما، اس سے جو تم نے مطالبہ کیا. امن سألتما نہیں ہے، مما سألتما واسأل اللہ من فضلی، وہاں جو ایک طریقہ من والا ہے، لیکن یہ من جو ہے وہ خیر کے لیے آیا ہے اس میں تفضیل کے بعد. اور دوسرا جو ہے وہ ما ہے، یعنی جس میں ثانی مفعول بھی کی طرف ان کے بغیر سالہ جو ہے وہ متعدی ہے، کہ جو کویسچن کے لیے نہیں آتا بلکہ کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے، مطالبے کے لیے آتا ہے. تو وہ بہتر چیز کیا ہے، سوال مانگی گئی سے بہتر چیز کیا ہے. اذا اخذتما مضاجعکما، یہ لفظ بولے یا یہ بولے آویتما الی فراشکما، جب تم اپنے بستر پر آؤ. فسبحا 33 پھر تسبیح پڑھو تم 33 مرتبہ. وحمدا 33 اور الحمدللہ پڑھو تم 33 مرتبہ. وکبرا 34 اللہ اکبر کہو 34 مرتبہ. فہو خیر لکما من خادم، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. اب اگلی حدیث ہے، اس میں لفظ یہ ہیں تسألہ خادما، سوال کر رہی تھیں خادم کا. ان خادمانی کہ ان خادمن نہیں کہ خادم کیا چیز ہوتی ہے. تسألہ خادما، خادم مانگ رہی تھیں. ادھر دیکھو یعنی یہ جن لوگوں نے دین جمع کیا ان کی کتنی الرجی ہے اب تک کہ وہ جو ریاض ہے ان کا وفاق المدارس شیعہ کا صدر، یعنی ایک تو ہے نا عام جو یہ جو لونڈے ذاکر بھونکے، وہ یہ اس طرح کے بکواس کر رہا ہے پریس کانفرنس میں کہ ابو ہریرہ حدیثیں گھڑتے تھے اور حضرت خالد بن ولید کے بارے میں. یعنی یہ لوگ ادھر وحدت کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر یہ وحدت کی باتیں ہیں کہ جو معیار ایمان ہیں ان کو یہ تبرہ کرتے ہیں، اور ہمارے جھرلو جو ہیں وہ پھر انہی کے پاس بیٹھتے ہیں. اب یہ یعنی ان کا جو ہے وہ نہایت سنجیدہ طبقہ ہے، عام پلو ذاکروں سے ہٹ کر، اور وہ سنجیدہ طبقے کا یہ حال ہے.
کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ گڑبڑ کا لفظ بول رہا ہے کہ تم یعنی یہ جھگڑ رہے ہیں حکومت سے کہ تم نے ہمارا نصاب ایسا کیوں بنایا جس پہ سارے صحابہ جو ہیں ان کے لیے رضی اللہ بولا گیا ہے اور پھر اجمعین کہا گیا ہے، اور معاذ اللہ صحابہ میں تو وہ بھی ہیں جو گڑبڑ ہیں۔ یہ مطلب آن دا ریکارڈ موجود ہے، اور وہ جو ان کے آخری درجے کے لوگ ہیں سنجیدگی میں اور وحدت کی روزانہ اذانیں پڑھتے ہیں مرغوں کی طرح، ان کا یہ حال ہے کہ انہیں اتنی تکلیف ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو درد یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ اتنی حدیثیں کرے نہ محفوظ کی ہوتی تو ہم دن رات اندھی مچاتے اور اپنی گھڑی ہوئی رائج کرتے جو 3 لاکھ گھڑی ہوئی ہیں۔ تو اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی زبان پاکستان کے اندر یہ بول کے پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم وحدت کا درس دیتے ہیں، امن امان کا درس دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ بغل میں کئی چھرے لے کے منہ میں رام رام کر رہے ہیں۔ افسوس پھر ہمارے اپنے لوگوں پر ہے، یعنی کروڑوں ولی اکٹھے ہو جائیں تب ابو ہریرہ کو تو نہیں پہنچ سکتے، کروڑوں ولی حضرت خالد بن ولید کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ آج کے مرید اپنے چھوٹے سے کسی پیر کے لیے تو تڑپ اٹھیں گے کہ ہمارے پیر کو حضرت صاحب کیوں نہیں کہا، صرف پیر کیوں کہا، اور ادھر جو پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں ان کے بارے میں گڑبڑ کا لفظ بولا جا رہا ہے، اور ان کے بارے میں حدیثیں گھڑنے کا اور اس طرح کے لفظ بولے جا رہے ہیں، اور یہ مست بیٹھے ہیں صاحب اپنے اپنے حلقے کے اندر۔ سمجھا رہی ہے نا سائیں؟ یعنی یہ لکھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت اویس کرنی جو کہ سید التابعین ہیں، یہ بات والے تو اویس کرنی تک بھی نہیں پہنچ سکتے کہ اویس کرنی اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں بھی اس ولایت تک نہیں پہنچ سکے تھے جس میں صحابی پہلی گھڑی میں پہنچ جاتا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے، اور وہ بھی حضرت واشی جیسا صحابی کہ جنہوں نے پہلے کفر میں اتنے بڑے وہ صورتحال کا سامنا کیا ہو، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جن کے ذمے ہو، وہ واشی کلمہ پڑھے تو پہلی گھڑی میں اس مرتبے کی ولایت پا لیتا ہے کہ اویس کرنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی کی آخری گھڑی تک اس کی خوشبو بھی نہیں ملی، یا شم از اس کی محض خوشبو ملی آخری گھڑی میں جا کر، ساری زندگی نفل نمازیں پڑھ پڑھ کے۔ تو پھر جب وہ واشی 1 ہفتہ ان کو گزر گیا تو کتنا مقام تھا، 1 سال گزرا صحابیت میں تو کتنا مقام تھا۔ اور ادھر یہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی اتنے بڑے چوٹی کے ولی کہ کروڑوں ولیوں سے اوپر، ان کے بارے میں یہ لوگ بھونک کے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کیا کہا، ہم تو امن قائم کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں۔ معاذ اللہ۔ اچھا جی، باب نفقۃ المعسر علی اہلہ، اسی پر نیچے ہے۔ یہ اختیارات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عن ابی ہریرہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال هلكت قال ولما قال وقعت على اهلي في رمضان قال فاعتق رقبة قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين، ترجمہ تو آتا ہی ہے نا۔ قال لا استطيع قال فاطم 60 مسکینا قال لا اجد فاتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعراق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا، فیہ تمر، اس میں کھجوریں تھیں۔ قال این السائل قال ہا انا ذا، میں یہ کھڑا ہوں۔ قال تصدق بهذا قال الا احوج منا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے کوئی زیادہ جو محتاج ہے اس کو دینی ہے؟
فوالذی بعثک بالحق ما بین لابتیہا، ہا کا مرجع مدینہ، مدینہ منورہ کی دونوں لابوں کے درمیان دو میدان ہیں جن میں چٹیل میدانوں میں سنگریزے ہیں، ان کے درمیان مدینہ منورہ کی آبادی ہے کہ ان دونوں میدانوں کے درمیان کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو ہم سے زیادہ محتاج ہو۔ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے یہاں تک کہ ظاہر ہو گئے آپ کے انیاب، یعنی انیاب داڑھیں نہیں، داڑھیں اور سنایا کے درمیان والے جو دانت ہیں وہ ظاہر ہوئے۔ قال فانتم اذان، چلو پھر آپ ہی کھا لو۔ تو یہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو بیان کریں تو بخاری شریف کے حوالے سے بیان کریں کہ یہ بخاری شریف میں ہے اور یہ حوالہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ 882 تیسری لائن، ان ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم۔ تو یہ بھی یعنی نئی دنیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جو بھی برتن بنا ہوا ہو پینے کے لیے بنا ہے، کھانے کے لیے بنا ہے، تو اب برتنوں میں کون سا لوگ سمجھتے ہیں دین ہے کہ برتن بھی فلانی استعمال کرنا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے تو سوائے اس کے نہیں کہ اس کے پیٹ میں وہ پیا ہوا جہنم کے اندر بھی گڑ گڑ کرتا رہے گا۔ پیٹ میں جا کے کوئی چیز گڑ گڑ کرتی ہے نا، وہ عربی میں بنایا گیا۔ گڑ گڑ تمہارا اردو میں ہے تو گڑ گڑا یو گڑ گیڑو و گڑ گیڑا یو گڑ گاڑو، تو یہ یو گڑ گاڑو کا یا یوجر جارو، تو کہ گاف عربی میں نہیں ہے تو گاف کی جگہ اس طرح لگام کو لجام بنا دیتے ہیں، تو یہ تمہارے گڑ گڑ کو جو ہے وہ یہ بنایا گیا۔ نظر آیا ہے نا کہ نہیں نظر آیا؟ انما یوجر جارو، یہ ہے یو گڑ گاڑو کہ ڑا کی جگہ را اور گاف کی جگہ جیم۔ تو گاف جو ہے اس کو عربی میں پرانی عربی میں جیم سے بدلتے تھے، اب نئی میں کاف سے بھی بدل لیتے ہیں، جس طرح کہ علی گڑھ کو علی کر، علی کر، گاف کو کاف بنا دیتے ہیں، مگر رے کو ری بناتے ہیں۔ تو اتنا گہرا تعلق ہے تمہاری پنجابی کا کہ کچھ لفظ اس کے بھی وہاں ڈوب کے عربی بن گئے ہیں۔ گھڑا جو ہے، گھڑا یہ بھی استعمال ہوا ہے نا بخاری میں، گھڑا جرا، وہ جو زمین میں دبائی ہوئی امانت ملی تھی، تو گھڑا استعمال ہے، لگام استعمال ہے، لگام لجام، اور یہ گڑ گڑ جو ہے یہ تو آگے اس کی گردانیں بھی چلی ہیں، تصریف بھی اس میں موجود ہے کہ اب یہاں مجہول اس سے بنا ہے یوگڑ گاڑو، تو یوجر جارو، یوجر جارو فی بطنہ نار جہنم، اور یوجر جیرو فی بطنی نارا جہنم۔ لیکن جب یوجر جر مجہول پڑھیں گے تو پھر نار کی وجہ سے تجر جارو پڑھنا چاہیے، نار مؤنث ہے تو معلوم پڑھیں تو یوجر جیرو۔ اچھا جی، تو باقی یہ کہ اتنا یعنی اس کا وبال ہے کہ آج پیے گا تو آگے جہنم میں گڑ گڑ اس کی ہوگی، جہنم جانا پڑے گا کہ اس نے اگرچہ حلال دودھ پیا
اور کوئی حرام مشروب نہیں تھا، لیکن جس برتن میں پیا وہ چاندی کا تھا، تو مومن جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، ان ساری چیزوں میں اپنے مولا کی مرضی پہ چلتا ہے، اس لیے اس کو کھانے پینے کے برتنوں میں بھی شریعت سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کس برتن میں کھاؤں یا پیوں۔ اچھا جی، مومن کی پانچوں گھی میں ہیں، مومن کی پانچوں انگلیاں صرف ایک ہی گھی میں نہیں، پانچوں ہی اس کی گھی میں ہیں، یعنی اسے ہر حال میں ہی موج ہے۔ یہ کتاب المرضى۔ اخبرانی عروۃ بن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سب دعا کر لو مصیبت آئے نہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ آ گئی، ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی شوکا یشاکہا، مسلمان پر کوئی بھی مصیبت آئے وہ اس کے گناہ جھاڑ کے ہی جاتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مصیبت آئے اور گناہ نہ جھاڑے۔ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت کتنی، یہاں تک کہ جو اسے کانٹا چبھے وہ چبھ کے بھی اس کے گناہ نکال جاتا ہے۔ یہ اگر مومن ہے تو، اگر دل میں ایمان ہے تو پھر کانٹا چبھنے پر بھی اس کا بینک بیلنس بن گیا ہے، چونکہ مسلمان ہے اور اس کو حالت ایمان میں کانٹا چبھا ہے، یہ اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اور اس نے اس کانٹا چبھنے پر ہائے ہائے شکوہ شکایت نہیں کی بلکہ صبر کیا ہے، تو اللہ اس پر بھی اس کو اجر دے گا کہ حالت ایمان میں اس کو کانٹا چبھا۔ سمجھ آ رہی ہے سائیں؟ آگے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوك يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ یہ ہیں مسلمان کی پانچوں گھی میں ہیں، یعنی مسلمان ہو کے پھر یہ جو ہے ہو نہیں سکتا کہ اجر سے محروم رہے، اجر ہی اجر ہے اس کا۔ مسلمان ہو کے یہ نیکی کی رستوں میں یا عام جہاں بظاہر نیکی نہیں ہے لیکن گناہ کی طرف بھی نہیں جا رہا، تو اس کے لیے جو ہے وہ نیکی ہی نیکی ہے۔ من ناصابن، مسلمان کو جو تھکاوٹ ہو جائے، اس کی تھکاوٹ کے بھی اللہ کے ہاں نمبر ہیں کہ مسلمان صاحب تھک گئے ہیں تو تھکنے پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ ما من مسلم ما یصیب المسلم من ناصب، جو تھکاوٹ اس کو ہو جائے، ولا وصب، جو بیماری اس کو آ جائے، ولا ہم، جو بھی اس کو کہیں تشویش ہو کسی جگہ، صرف تشویش، ولا حزن، کہیں کوئی اس کو غم ہو، پھر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی غم، اب گن لو، نصب کی حالت وصب 2، ہم 3، حزن 4، اذن 5، غم 6، تو بندہ ان 6 حالتوں میں سے کسی نہ کسی میں ہے، اگر وہ واضح خوشی میں نہیں تو ان میں سے تو کسی میں ہوگا، تو خوشی میں ہے تو پھر ویسے خوشی میں ہے، اور اگر نہیں تو پھر بھی نیکی تو لے ہی رہا ہے، کیونکہ اسے تشویش ہے،
اسے تشویش نہیں تو غم ہے، یعنی تشویش سے بڑھ کر پھر غم ہو جائے گا۔ کوئی اس کے مومن ہونے کے باوجود محروم نہیں رہ سکتا کہ مومن ہے اور تھکا ہوا ہے، مومن ہے اور بیمار ہے، مومن ہے اور غم زدہ ہے، مومن ہے اور فکر مند ہے۔ مومن ہونے کی بنیاد، کافر ادھر مر بھی جائے کھپ بھی جائے اس کو لیے کوئی اجر نہیں، اور مومن جو ہے ادھر یہ تھک جائے تو اس کے لیے پھر بھی اجر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے بیٹھے ہیں نا، پچھلی کرسی والے نظر نہیں آ رہے، محمد احمد جتنے سارے چھوٹے چھوٹے بیٹھے، محمد احمد ہے بیٹھا؟ ہاں ان موج نظر ہی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تو یہ یعنی چیزیں سوچنے والی ہیں کہ مومن کی شان کتنی ہے۔ خوشی ہے تو پھر ویسی خوشی ہے، لیکن اس کے علاوہ یعنی آج بڑا تھکا پیا ہے، تو اس تھکاوٹ میں بھی اس کو تنخواہ تو مل جانی ہے، کیونکہ مومن ہے اور ہے تھکا ہوا، تو اس بنیاد پر مستحق بن گیا ہے اجر و ثواب کا، کہ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے ثواب لکھو، یہ تھکا ہوا ہے کیونکہ مومن ہے۔ یہ ہے اصل وہ عصر سے مغرب تک کام کر کے بھی ڈبل اجر لے جانے والی قوم ہے۔ اچھا جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اب یہاں خطایا ہو، یہ ہے دوسری، یعنی جو اجتہادی نہیں بلکہ جڑنے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی گناہ ہیں، اس کے غلطیاں ہیں، جو جرائم کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا جی، عن عبداللہ بن مسعود، یہ حدثنی بشر میں ہے، قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ وهو یوعک وعکا شدیدا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حالت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار تھا۔ وقلت انک لتوعک وعکا شدیدا، سرکار آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے۔ قلت ان ذلک بان لک اجرین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے کہ آپ کے لیے 2 اجر ہے۔ قال اجل، ہاں، ما من مسلم یصیبہ اذن الا حاط اللہ عنہ خطایاہ، جس مسلمان کو بھی اذیت پہنچتی ہے اللہ اس سے اس کی خطائیں جھاڑ دیتا ہے۔ کما تحاط ورق الشجر، کما تحاط تو جس طرح کے درخت کے پتے جھاڑ دیے جاتے ہیں، ایسے بخار بھی یا جو بیماری آتی ہے وہ مومن کے گناہ جھاڑتی ہے۔ لیکن چونکہ عام بندہ جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتا، اس واسطے یہ دعا مانگنی جائز ہے، مطلب مانگنی چاہیے کہ اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھے، ورنہ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب اتنا کچھ بیماری میں ملتا ہے تو یہ کیوں دعا مانگتے ہو یا اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ تو یعنی ملتا بہت کچھ ہے، لیکن وہ لینے کے لیے پھر حرف شکایت سے بچنا بھی ضروری ہے، اور عام بندہ اتنا نہیں اس کے اندر صبر اور وہ ہو سکتا ہے کہ کسی یعنی جو صبر والا بھی ہو اس کے لیے بھی اچانک مسائل بنے، تو یہی مانگنی چاہیے دعا کہ اللہ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اس کے بعد پھر یہ صورتحال۔ اب اگلی حدیث شریف جو ہے وہ باب فضل من یسرع من الریح، یہ بھی خاص حدیث ہے۔ قال علی بن عباس، حضرت عطا کہتے ہیں مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ،
کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ جنتی عورت. میں نے کہا کیوں نہیں؟ قال هذه المرأة السوداء، یہ کالے رنگ کی عورت. اب یہ اس عرف میں کالے رنگ کی جو بتایا گیا تو یہ نہیں کہ یہ ویسے جو تذلیل کے لیے کہا جاتا کالی عورت، اس لیے کہ اس وقت اس کی پہچان کے لیے یہ بولا جا رہا تھا کہ یعنی وہ کہ کالے سے رنگ کی جنتی بن گئی ہے. آتت النبی، یہ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بعد والوں کو بتا رہے ہیں تابعین کو. آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وانی اتکشف، اور میں ننگی ہو جاتی ہوں، یعنی کپڑا میرا ہٹ جاتا ہے. فدعوا اللہ، انی اتکشف، فدعوا اللہ علی، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کرو، یعنی یہ میرا کپڑا صحیح رہے، اور اس سے پہلے کہ میں بیماری میری دور ہو جائے، تاکہ نوبت ہی نہ آئے کپڑا ہٹنے کی، مرگی میری دور ہو جائے. آگے اختیار نبوی، قال ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اگر چاہو تو بیماری پہ صبر کر لو، تمہاری جنت آج ہی کھری ہے، فائنل ہے، اور اگر چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے عافیت عطا فرمائے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دی ہیں دربے بہا دی ہیں. عورت آئی ہے کہ میری بیماری دور ہو جائے، سرکار فرماتا ہے چھوڑو بیماری کو، تو وہ تو دور ہو جائے گی، اگر چاہو تو جنت لے لو، چاہو تو بیماری دور کروا لو، دونوں فائنل ہیں. تو جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کہ مرضی ہے لاکھ لے لو، مرضی ہے کروڑ لے لو، تو کس طرح کہہ سکتا ہے؟ ان شئت، یعنی یہاں آپشن ان پر ہے کہ مرضی ان کی کہ آگے فائنل ہی ہے، اگر چاہو تو پھر یہ ہوگا کہ تمہارے لیے جنت ہے. لکل جنہ کا مطلب ہے ثابتت لکل جنہ، تمہاری جنت ثابت ہے. وَإِنْ شِئْتَ، اور اگر چاہو دعوت اللہ ان یعافیک، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے عافیت دے دے. اگر چاہتی ہو تو عافیت ابھی، اگر چاہتے ہو تو جنت ابھی. صرف عافیت تو عملاً مل جائے گی، جنت نام لگ جائے گی، کیونکہ جانے کے لیے تو مرنا شرط ہے، لیکن نام ابھی لگ جائے گی. تو یہ یعنی عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی کتنوں کی جنت فائنل ہے. ویسے جزوی کلی تو سب کی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو یہ ویسے بھی صرف 10 ہی نہیں تھے کہ جن کو خوشخبری سنائی گئی تھی، 10 کے علاوہ بھی بہت سے ہیں. وہ 10 اس لیے ہے کہ اکٹھے 10 اس حدیث میں وہ ہیں. اچھا جی، اب ان پہ چھوڑ دیا گیا. فقالت اصبر، بیماری دور کرانے آئی تھی جنت سن کے، تو انہوں نے کہا چلو چھوڑو بیماری رہنے دو، کوئی بات نہیں. قالت اصبر، میں صبر کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں. مطلب کیا ہوا کہ پھر جنت میری فائنل. اصبر، اب جنت لے کر وہ پہلے مکالمے میں سرکار نے فرمایا مرضی ہے جنت لے لو، مرضی ہے صحت لے لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بیماری منظور ہے. مطلب کیا؟ میں نے جنت لے لی. جنت لے کے اب کہتی انی اتکشف ہو. پھر یہ کپڑوں کا کیا ہے؟ یہ کپڑوں کو تو سمجھا دو. یعنی بیماری والا آپشن تو میں نے لے لیا کہ بیمار ٹھیک مجھے منظور ہے، میں بیمار رہوں گی، جنت ثابت ہو جائے. لیکن یہ جو اتکشف ہے
بیماری میں آگے کپڑے تو نہ میرے آگے پیچھے ہوں۔ فَادْعُوا اللَّهَ أَلَّا تَكَشَّفَ، اللہ سے دعا کرو یہ پھر میرا سطر تو صحیح رہے۔ یہاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہر طرح کی حکومت ہے، یہاں ہو سکتا ہے کہ میں گرتی رہوں اور لباس جو ہے اس پہ پابندی لگا دے کہ کپڑا پابند رہے، وہ آگے پیچھے نہ جائے۔ اللہ تکشفا، یعنی آپ نے جو دو شکیں بنائی تھیں وہ تو بیماری یا جنت، میں نے بیماری قبول کر لی کہ ٹھیک ہے جنت دے دو، لیکن یہ جو اگلا مسئلہ ہے یہ تو آپ کو بھی پسند نہیں کہ میرے کپڑے آگے پیچھے ہوں، تو کپڑوں کے لیے آپ دعا کر دیں۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے ہی سوچ لینا تھا کہ بیماری نہ رہتی تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی کپڑوں والی، ادھر تم نے جنت لے لی اور ادھر تم پھر جو ہے نئے سرے سے شروع ہو گئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا لہا، یعنی قطعی دعا فرما دی کہ کپڑوں کو سمجھا دیا ہے، آگے پیچھے نہیں جائیں گے۔ دعا لہا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ سنی استدلال کا بیانیہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت نے کہا کہ دعا کرو کہ مجھے اللہ صحت دے دے۔ سرکار نے فرمایا مرضی ہے صحت لے لو، مرضی ہے جنت لے لو، اگر بیماری پہ صبر کرو گی تو جنت مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا صبر کرتی ہوں۔ اب اس سے آگے سرکار نے نہیں فرمایا پھر جنت تجھے مل گئی، یہ یہاں تک کی مکالمہ ہے نا، اصبرو تک دیکھ لو ایک بار۔ فقالت اصبرو، آگے پھر فقالت انی اتکشف، اصبر۔ اب ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ جنت لے گئی ہیں، اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے جنت تمہاری ہو گئی، پہلا ہی کافی ہے، فرمایا جو تھا مرضی ہے تو بیماری پہ صبر کر لو تو جنت مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا میں صبر کر لیتی ہوں۔ بس اسی پر ہی سرکار کی طرف سے جنت کا دیا جانا کنفرم ماننا ہوگا۔ یہ ماننا صرف سنی طرز پر ہی ہو سکتا ہے۔ دوسرے کہیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ زیادہ بے حیا کوئی ہوگا، وہ کہے گا انہیں اپنا پتہ نہیں میرے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا، جس طرح وہابی کی تقریریں کرتے ہیں کہ اس دن تو ساری حکومت اللہ کی ہے اور کنفرم سیٹیں بھی کینسل ہو سکتی ہیں، کیا پتہ ہے کیا ہو، اور ادھر سرکار گارنٹی اس کو دے رہے ہیں۔ تو وہابی طرز عمل، طرز استدلال پہ گارنٹی نہیں مل سکتی، سنی پہ ملی ہوئی ہے۔ اب ان میں سے دونوں میں سے سچا کون سا منہج ہے؟ سچے منہج پر دلالت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے قول سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس پاس تھے جب اصبرو تک بات ہوئی تھی، آگے بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کو سن کے عبداللہ بن عباس کیا سمجھے تھے کہ ہو سکتا ہے اسے ملے یا یقیناً مل گئی ہے۔ ابن عباس جو سمجھے تھے وہی سنی بھی سمجھا ہے، اور جو وہابی کہتا ہے ابن عباس کے خلاف کہتا ہے، تو پھر ہمیں وہ منہج منظور ہے جو ابن عباس والا منہج ہے۔ اور اس میں وہ کیسے ہے کہ وہ جب یہاں سے فارغ ہوئے، بلکہ دور یہ گزر گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وہ اوروں کو کہتے پھرتے آؤ جنتی عورت دکھاؤں۔ اگر ان کے نزدیک امرأہ سودا کی جنت ثابت نہ ہوتی تو یہ اعلان کیوں کرتے؟ اعلان کر رہے ہیں کہ جنت ثابت ہے، تو جس بیس پہ ثابت ہے وہ سنی بیس ہے، وہ وہابی بیس نہیں ہے۔ ان کے لحاظ سے تو ہزاروں کوئی شبہات ہو سکتے ہیں۔
کہ فرمایا تو تھا مگر ابھی کنفرم نہیں ہوئی، چونکہ اس نے تو کہا کہ اصبرو، آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب کچھ نہیں کہا، سرکار تو چپ رہے، سرکار چپ رہے تو کس طرح ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ ان کے لحاظ سے، وہابیوں کے لحاظ سے تو یہ شکوک و شبہات باقی ہیں، لیکن ابن عباس کو تو اتنا یقین ہے کہ آگے تابعین کو دکھاتے پھر رہے ہیں کہ میں نہ تمہیں دکھاؤں الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ. تو جتنے پر ابن عباس امرأ من اہل الجنہ مانتے ہیں اس منہج کو سنی منہج کہا جاتا. یعنی ہمارا منہج گھڑا ہوا نہیں، یہ صحابہ سے چل کے آنے والا ہے. دیوبندی وہابی منہج جو ہے وہ گھڑا ہوا ہے کہ ان کا طریقہ جو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اس حدیث کو پورا بیان کر سکیں، کیونکہ ابن عباس کا یہ کہنا اس کے پیچھے تو وہاں تو اصبرو ہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے. تو اگر اصبرو تک بات بنتی ہے تو وہ ہمارے طریقے کے مطابق بنتی ہے، اور ان کے مطابق تو ابھی کئی مراحل جو ہیں وہ باقی ہیں. تو یہ پھر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے سکتے ہیں، جنت دلوا سکتے ہیں. عورت آئی تو صحت کی دعا کے لیے تھی، سرکار نے کنفرم جنت کی بات فرما دی. کنفرم جنت کون مان رہا ہے؟ ابن عباس مان رہے ہیں، کیونکہ کنفرم جنت کو ہی اہل جنت کہا جاتا ہے. اب ان شئت صبرت فلک الجنہ، اس کا مطلب ہم نے کنفرم جنت کیا، آج وابی تو نہیں کرتے کہ یہ جنتی بن گئی، وہ تو بڑی مشکل سے احتمال مانیں گے. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جنت لے گئیں سرکار سے، جنتی بن گئیں. اور ہمارا کیوں ہے کہ ابن عباس کہتے پھر رہے ہیں اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو. تو پھر ہمارا نظریہ یہ نیا نہیں، یہ پرانا ہے. یعنی وہ کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے لوگ جو سمجھتے تھے وہ فہم آج اہل سنت کے پاس ہے، دوسروں کے پاس یہ فہم میسر نہیں ہے. دوسرے یہ حدیث پڑھا کے بھی یہی رہے گا کہ جنت نہیں کسی کو دی جا سکتی، سرکار نہیں دے سکتے، سرکار کچھ نہیں کر سکتے معاذ اللہ. اور ادھر ابن عباس کہتے پھر رہے ہیں اگرچہ سرکار اصبرو کے بعد نہ بھی بولے پھر بھی جنت مل گئی ہے کہ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ. سمجھ آئی ہے نا سائیں؟ یعنی یہ ہے حتمی طور پر سرکار کے دینے سے، حالانکہ مانگنے والے نے مانگی بھی نہیں ہے، مانگنے والی عورت نے، سرکار نے خود ہی رستہ دکھایا کہ میں دے سکتا ہوں، تم صبر کر لو بیماری پر. تو ابن عباس مان گئے ہیں. جس بیس پہ ابن عباس نے مانا وہ سنیت کی بیس ہے، اور یہ یعنی حسن عقیدہ ہے جو شروع سے چل کے آیا ہے. پانی دے دے صاحب. اب وہ جو کہتے ہیں کہ نبی صرف کلمہ پڑھانے آئے تھے، صرف نماز روزے کا مسئلہ بتانے آئے تھے، یا معاذ اللہ کہتے صرف ڈاکی کی طرح ڈاک دینے آئے تھے، باقی کوئی اختیار نہیں. یہاں تو جنت بٹ رہی ہے اور یقینی بٹ رہی ہے، اور یوں مان لینا کہ سرکار یوں جنت دے سکتے ہیں یہ بریلویت ہے. تو پھر ابن عباس بھی بریلوی ہیں، یعنی اس معنی میں بریلوی کی جن کو بعد میں آ کے بریلوی کہا گیا. جس سوچ کو، یہ سوچ تو پرانی ہے، سوچ تو 1.5 صدی یا صدی یا 50 سال والی نہیں، سوچ تو 14 صدیوں سے پہلے کی آ رہی ہے. اگر اس بیس پہ کسی کو بریلوی کہنا ہے تو یہ پھر سارے بریلوی ہیں پیچھے. چلو سائیں.